حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی دن تھا، آپ نے بلا اذان و اقامت کی خطبہ سے قبل نماز پڑھی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیک لگائے ہوئی وعظ میں خدا سے تقوی کا حکم دیا اور اس کی طاقت کی جانب رغبت دلائی، لوگوں کو نصیحت کی۔ پھر عورتوں کی جانب تشریف لے گئی، ان کو وعظ و نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا تم صدقہ خیرات کرو اس لیے کہ تم جہنم میں ظاہر جلنے والے ہو۔ عورتوں کے بیچ سے ایک ضعیف کمزور اٹھی جس کی گال پچکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ تم عورتیں شکایت بہت کرتے ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتے ہو۔ بس عورتیں اپنے اپنے زیوروں کو صدقہ کرنے لگے اور حضرت بلال کی کپڑے میں کان کی بندی اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عورت کی ناشکری کی تلافی یا وہ امور جن کی وجہ سے جہنم کا استحقاق ہو جاتا ہے، صدقہ و خیرات سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ یقیناً صدقہ و خیرات ان عظیم ترین نیکیوں اور اعمال صالحہ میں سے ہے جن کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا اور نجات مل سکتی ہے۔ ہر ایک عمل کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی اس عمل کا بعض چیزوں پر خاص اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ لا حول ولا قوت کی کثرت سے رنج کا دور ہونا، استغفار سے روزی میں برکت، حسن سلوک سے عمر میں برکت، سورۃ الملک سوتے وقت پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات، چاش سے روزی میں برکت، درود پاک کی کثرت سے قیامت میں آپ کا قرب۔ اسی طرح صدقہ خیرات سے غضب خداوندی کا ٹھنڈا ہونا اور جہنم سے نجات ملنا اور آنے والے بلاؤں کا دور ہونا وابستہ ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام سے فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی ہی صحیح خیرات کر کے جہنم کی آگ سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آگ سے بچو۔ یقیناً نماز اہم ترین عبادت میں سے ہے، اس کا ثواب بہت، مگر صدقہ خیرات کو بلاؤ مصائب اور جہنم سے نجات میں ایک خاص اثر ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے صدقہ خیرات 70 بلاؤ اور مصائب کو دور کرتا ہے، اس میں کم درجہ جزام اور برس ہے۔ ایک حدیث میں ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ ایک حدیث میں ہے صدقہ خدا کی غصہ اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے صدقہ جہنم سے حجاب ہے۔ ایک حدیث میں ہے صدقہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جہنم سے خلاصی کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ آپ کے زمانہ کے عورتوں نے اسے سمجھا، اس لیے انہوں نے اپنے زیورات تک راہ خدا میں خرچ کر دی۔ ہمارے ماحول میں عورتوں کا مزاج بالکل صدقہ خیرات کا نہیں ہے۔ شیطان کہا چاہتا ہے کہ عورتیں جہنم سے چھٹکارا پائیں، اس لیے ان کو صدقہ و خیرات کرنے نہیں دیتا ہے۔ صدقہ کی کوئی مقدار متعین نہیں، جو بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے برابر کرتے رہے۔ اپنا کپڑا جوڑا وغیرہ اچھی حالت میں ہو کسی کو دے دیا، اپنے پاس نہ ہو تو شوہر سے مانگ کر کسی کو دے دیا۔ آج جو کچھ ہو سکے صدقہ کر لو، کل جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت کی مزے لوٹو گے۔